اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 اور 76 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهَا قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اور اہل کتاب میں کچھ تو ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس اعتماد کرتے ہوئے سونے چاندی کے ڈھیر بطور امانت رکھ دیں تو وہ بھی واپس تمہاری طرف ادا کر دیں گے، اور بعض ان میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھیں تو وہ آپ کو واپس ادا نہ کریں گے سوائے اس کے کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ ان پڑھوں یعنی غیر یہود کے بارے میں ان پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں، بلکہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور ان سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں ان آیات میں یہود کا کردار واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں کچھ تو ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس اعتماد کرتے ہوئے سونے چاندی کے ڈھیر بطور امانت رکھ دیں تو وہ بھی واپس تمہاری طرف ادا کر دیں گے۔ ناظرین، یہودیوں میں بعض انتہائی خائن ہیں، یعنی امانت میں خیانت کرنے والے۔ مسلمانوں کو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ان میں سے بعض امانت دار بھی ہیں، اگر تم ان کے پاس سونا چاندی کا ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھ دو تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے اور تمہیں بعین ہی واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهَا قَائِمًا، اور بعض ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھیں تو وہ آپ کو واپس ادا نہ کریں گے سوائے اس کے کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت کے طور پر رکھو تو وہ واپس نہیں کریں گے مگر جب تم ان کے سر پر کھڑے ہو کر اپنی امانت واپس لینے کا سختی سے مطالبہ کرو۔ جب 1 دینار میں ان کا یہ وتیرہ ہے تو اس سے زیادہ درجہ اولا واپس نہیں کریں گے۔ ناظرین، قنطار القنطرۃ سے ماخوذ ہے جس کا لغوی مطلب ہے پل یا بلند عمارت۔ اس لفظ میں کثرت کا تصور نمایاں ہے۔
इसलिए अल्लामा राग़िब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल-क़न्तरतु मिनल माल, माल की उस गैर मुतय्यन मिक़दार को कहते हैं जो किसी के लिए काफ़ी हो। इस सिलसिला में ये बहस पहले भी गुजर चुकी है आयत नंबर 14 की तफसीर बयान करते हुए। नाज़रीन, दीनार यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसे लातीनी ज़बान में दिनारियस कहते हैं। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद खिलाफत में दीनार एक सोने का सिक्का था। वज़न के एतबार से 7 दिनार का वज़न 10 दिरहम के बराबर है, जबकि दिरहम चांदी का सिक्का था जिसका वज़न 3 माशा 1 रत्ती और रत्ती का 5वां हिस्सा है। मौजूदा औज़ान के मुताबिक एक दीनार 4 ग्राम 374 मिलीग्राम का होता है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीनार को दीनार इसलिए भी कहते हैं कि ये दीन भी है और नार भी। अगर दीनार को हक के साथ लिया जाए तो वो दीन है, और अगर ना हक लिया जाए तो ये नार है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील, जिसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि इनका अकीदा ये बन गया है कि उन पर अनपढ़ों यानी गैर यहूद के बारे में उन पर कोई गिरफ्त न होगी। नाज़रीन, सबील का मानी रास्ता है और कभी ये हुज्जत और दलील के माने में भी मुस्तमिल होता है। वयअबिरु बिही अनिल हुज्जा, मुफरदात में ये लिखा है कि यहाँ इस मानी में इस्तेमाल हुआ है। सूद यहूदियों पर भी हराम किया गया था, लेकिन उनके फुकाहा ने कुछ इस तरह मूशगाफियाँ और नुक्ता अफरीनियाँ की जिनकी रूह से उन्होंने गैर यहूद से सूद वसूल करना जायज़ करार दे दिया। जैसा कि आजकल मुसलमानों में से एक गिरोह ऐसा है जो फ़िक़ही मूशगाफियाँ पैदा करके हरबी काफरों से सूद लेना जायज़ समझता है। फिर उनकी सूदखोरी की आदत फ़क्त सूद तक महदूद न रही, बल्कि वो कहते थे कि गैर यहूदी का माल जिस तरीके से हड़प किया जा सके जायज़ है। यहूद की इस तरह की हराम खोरी का जिक्र अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है। गोया इस तरह वो दोहरा जुर्म करते थे, एक हराम खोरी और दूसरे उसे शरीयत से मुस्तंबत मसला करार देकर उसे जायज़ समझना। गोया वो इख्तरा को अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते थे। सूदखोरी से इंसान की तबीयत पर जो असरात मुरतब होते हैं वो हैं खुद गर्जी, संगदिली, बुख्ल और माल से गैर मामूली मोहब्बत में गिरफ्तार आदमी की मिसाल। रही दयानतदार आदमी की मिसाल तो वो हर कौम और हर उम्मत में कुछ अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, अगरचे वो कुछ कम होते हैं। यहूदियों में ऐसे लोग वो थे जो सूदखोरी और दूसरे नाजायज़ तरीक़ों को फिल वाकई हराम समझते थे। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे ही शख्स थे। किसी ने उनके पास 12 औकिया यानी मौजूदा वज़न के मुताबिक एक औकिया 126 या 3 ग्राम के बराबर है, इतना सोना बतौर अमानत उनके पास रखा था, और जब मालिक ने अपनी अमानत तलब की तो फ़ौरन अदा कर दी। अब उनके मुकाबला में एक यहूदी फहास नामी शख्स था। किसी ने एक अशरफी दिनार उसके पास अमानत रखी हुई थी। जब उसने अपनी अमानत तलब की तो वो मुकर ही गया और देने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये महज यहूदी अवाम ही का जाहिलाना ख्याल न था, बल्कि उनके मजहबी तालीम भी यही कुछ थी।
اور ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے فقہی احکام ایسے ہی تھے۔ بائبل قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے۔ یہ بات بائبل کی باب استثناء میں لکھی گئی ہے۔ تلمود میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش کی آبادی کن لوگوں کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، غیر اسرائیلیوں کی ہو تو بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ ان کے ربی شموئیل کہتا ہے اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے تو اس کے مطابق جتوائے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، اور اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہو تو جتوائے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے، اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر جس ہیلے سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہو کرے۔ ربی شموئیل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، یہ باتیں تلمودک مسلینی پال آئزک خرشون لندن میں تباہ ہوئی 1880 میں، اور یہ اس کے صفحہ نمبر 37 سے 10 تک لکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، آپ اگر غور فرمائیں تو آج کے دور میں ہمارے ملک پاکستان میں عدلیہ کے کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ کچھ عدلیہ کے چند سرکردہ لوگ یہود کی انہی اصولوں پر گامزن ہیں، اور جہاں ان کا داؤ چلتا ہے وہ کسی کے حق میں، جس کا کہ حق نہیں بنتا اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ دیدہ دانستہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ یہود کی باطنی خباستوں کے ذکر کے درمیان ان کی بددیانتی کا ذکر اس نسبت سے آیا ہے کہ ان دونوں کا منبع ایک ہے، اور وہ ہے تقوی کا فقدان۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسے بے باک اور نڈر ہو گئے تھے کہ نہ وہ اللہ کے احکام بیان کرنے میں دیانت سے کام لیتے تھے، اور نہ ہی دوسرے لوگوں سے معاملات میں وہ دیانت کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی سودا سمایا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ چونکہ انبیاء کی اولاد میں انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا جو کچھ بھی وہ کر لیں دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ اسی ظلم باطل کی بنا پر وہ غیر اسرائیلیوں کے اموال کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جانے کو جرم نہیں سمجھتے تھے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، بلکہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ یہود میں چند ایک جو فی الواقع اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، وہ نہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی قسم کی بد دیانتی اور خیانت کے روادار تھے، اور نہ لوگوں کے معاملہ میں۔ ایسے ہی متقین لوگوں میں سے حضرت
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حلقہ اثر کے لوگ تھے، جو لوگوں سے بھی کسی طرح کی بددیانتی یا ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وعدہ خلافی کرتے تھے۔ اور جب انہیں یہ تسلی ہو گئی کہ یہ نبی واقعی وہی نبی ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی ہے، تو وہ بلا خوف لومۃ لائم، کسی ملامت کے خوف کے بغیر فوراً اسلام لے آئے۔ ناظرین، آج کی نشست میں اتنا ہی۔ قرآن مجید ہمیں بہت سے حقائق سے آگاہ کرتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان حقائق کو جاننے کی کوشش کریں جن حقائق کے بارے میں قرآن کریم پردہ اٹھاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔